پاناما کے معاملے پر حکمران لیگ کے رہنماؤں کے بیانات میں سازش کی تکرار۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں عدالتیں سازش نہیں کر سکتی اور نہ ہی بھارت سازش کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو نواز شریف کا دوست ہے۔ لگتا ہے نواز شریف کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ نون لیگ کیوں نہیں بتاتی کہ سازش کون کر رہا ہے؟ سیاسی بے یقینی یا سازش؟ ڈالر کی قیمت کو اچانک پر لگ گئے جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ملا جلا رجحان۔ وزیر خزانہ نے روپے کی قدر میں اچانک کمی کو سازش قرار دے دیا۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ آمنے سامنے آ گئے۔ ملک سے سرمایہ کے اخراج میں تیزی۔ اور سابق چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل اور اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ کے بھائی سید عبدالقادر کروڑوں روپے کی کرپشن کے الزامات پر ایف آئی اے کے شکنجے میں۔ مقدمہ درج۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل ایف آئی اے کو ریکارڈ دینے میں پس و پیش سے کام لینے لگی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ایٹ 5، میں ہوں فرحان شبیر۔ آج بات کریں گے نیو ایٹ 5 میں ہم سازش کے الزامات کی تکرار کے حوالے سے، جہاں ایک طرف سیاسی ماحول دیکھا جائے، نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، جے آئی ٹی میں پیشیوں کے بعد، ہر پیشی کے بعد جو بھی ان کے شریف فیملی کے اہل خانہ ہوں یا نون لیگ کے رہنما ہوں، ان سب کے یہی مشترکہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے جو حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے، جو میاں نواز شریف کے خلاف کی جا رہی ہے، جو نون لیگ کے خلاف کی جا رہی ہے، جو ملک کی ترقی کے خلاف کی جا رہی ہے، اور سی پیک کی کامیابیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں اور سی پیک کے خلاف یہ سازشیں ہیں۔ ملک ایک عرصے بعد ترقی کی شاہراہ کے اوپر گامزن ہوا ہے اور اب اسے ہٹانے کے لیے اس طرح کی سازش کی جا رہی ہے، لیکن نون لیگ کے کسی رہنما کے بیان سے یہ بات کیوں سامنے نہیں آ رہی کہ وہ سازشیں کون کر رہا ہے؟ کہ آج اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ نہ تو عدالت سازش کر سکتی ہے میاں نواز شریف کے خلاف، نہ ہی بھارت کر سکتا ہے کیونکہ وہ ان کا دوست ہے، تو آخر کار کیوں نہیں میاں صاحب بتا دیتے کہ ان کے خلاف سازشیں کون کر رہا ہے؟ اور اگر وہ زرداری صاحب سے ناراض ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتا دیں کہ ان کے خلاف سازشیں کون کر رہا ہے، اور جمہوریت کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ہم بھی اس کے خلاف پھر کھڑے ہو جائیں گے جمہوریت کو بچانے کے لیے۔ اپوزیشن لیڈر نے آج واضح طور پہ یہ بیان دیا ہے کیونکہ ہم گزشتہ کئی دنوں سے جے آئی ٹی میں ہر پیشی کے بعد جو بھی نون لیگ کے رہنما یا وزیر اعظم کے صاحبزادی گفتگو کرتے ہیں میڈیا پہ، اس میں اسی طرح کی باتوں کی تکرار ہوتی ہے کہ سازشیں کی جا رہی ہیں، ملک پہ جو ترقی آ رہی ہے، ملک میں جو ترقی کا سفر ہے اس کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں، سی پیک جس طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ سازش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی رہنما یہ نہیں بتا رہا کہ یہ سازشیں کون ہیں۔ آخر کیوں کھل کر نام نہیں لیا جا رہا اگر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں؟ کیا پاکستانی عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ جمہوریت کے خلاف جو قوتیں سازشیں کر رہی ہیں ان کے متعلق وہ جانیں؟ یہ کہنا کہ میاں نواز شریف کے سینے میں بہت سے راز ہیں اور وقت آنے پر وہ راز بتائیں گے، کیا ظاہر کرتا ہے کہ کیا اگر مرضی کا فیصلہ نہیں آیا تو پھر کیا یہ راز اس وقت سامنے لائے جائیں گے؟ اور ایسی صورت میں اگر فیصلہ مرضی کا آ گیا تو پھر یہ جو سازشی کرنے والے عناصر ہوں گے ان کے نام ہمیشہ کے لیے دبا دیے جائیں گے۔ بعد میں کوئی کتاب لکھے گا 10-15 سال کے بعد باہر کے کسی ملک میں بیٹھ کے، اور پھر اس وقت ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت کون سازشیں کر رہا تھا۔ یہ سوال ساتھ ساتھ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ جب پہلے اسحاق ڈار صاحب پیش ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے تو اسٹاک مارکیٹ کوئی 800 پوائنٹس کے قریب گر گئی، پھر اس کے بعد جب کل مریم نواز صاحبہ پیش ہوئیں تو ڈالر کی قیمت کو اچانک ہی پر لگ گئے، اور 8 سال 2008 کے بعد اب کل کے دن ہم نے دیکھا کہ ڈالر اپنی بلند ترین سطح پہ فروخت ہوتا رہا، جو روپے کی قدر مستحکم رہی اتنے عرصے میں اس کو بڑا جھٹکا لگا اور 3.2% تک روپے کی قدر گری، جس سے ملکی قرضوں کے اندر 300 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ماہر معاشیات کے مطابق اگر 1 روپے کی ڈالر کی قدر میں 1 روپے کی کمی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، تو پاکستان پہ 80 ارب روپے کے قرضوں کا بوجھ آ جاتا ہے۔ اور کل جو یہ کمی ہوئی ہے، ڈالر کہیں پر 108 اور کہیں پر 109 روپے میں فروخت ہوتا رہا، اس سے ملکی قرضوں پر 300 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، جسے خود اب وزیر خزانہ نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی، ایک اجلاس بھی انہوں نے بلایا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مصنوعی تھا سب کچھ جو کل ہوا ہے، اور ہم پتہ کریں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ پہلے ہم بھی یہ سمجھے کہ یہ سیاسی بے یقینی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایک شخص کی طرف سے بینکوں کے سربراہوں کو ہدایت کی گئی، تو یہ سارا معاملہ تھا کیا؟ یہ جو روپے کی قدر کل اچانک گری اس کے پیچھے پس پردہ عوامل کیا تھے؟ کیونکہ خود اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ روپے کی یہ کمی جو ہے یہ مارکیٹ کریکشن ہے اور اس سے بلکہ بہتری آئے گی معاملات اور مارکیٹ مستحکم ہوگی۔ یہ ساری صورتحال کے متعلق بھی بات کریں گے، سیاسی بے یقینی اور یہ معاشی بے یقینی۔ راجہ کامران ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ جانتے ہیں کہ کل یہ ہوا کیا کرنسی مارکیٹ میں۔ راجہ کامران، آپ بتائیں کل کیا صورتحال رہی اور یہ ایسا کیا ہوا جس کو آج وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں، اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے
اور اس سے بہتری آئے گی مارکیٹ میں. وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ یہ سب مصنوعی تھا اور ایک شخص جو ہے وہ بینکوں کے سربراہوں کو ہدایات کرتا رہا اس سارے معاملے کے اوپر. یہ ہوا کیا اچانک؟ دیکھیں اس سے پہلے یہ دونوں اگر انسٹیٹیوشنز کی بات کی جائے تو اسحاق ڈار ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جو روپے کی قدر ہے وہ مصنوعی طور پر گری، مگر آج اسی پریس کانفرنس میں وہ دوسرے سانس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ روپے کی قدر 106 اور 107 روپے پر رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 104 روپے 90 پیسے سے پھر بھی روپے کی قدر میں 1 سے 1.5% کی کمی ہو رہی ہے. تو یہ کمی تو ہوئی ہے. اسٹیٹ بینک 3% کہہ رہا ہے اور اسحاق ڈار 1 سے 1.5% کی بات کر رہے ہیں. روپے کی قدر میں کمی تو ہو رہی ہے. اگر ہم اسے پیچھے جائیں تو آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا جو اجلاس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی 17 جون کو، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس نے واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو اپنی جو شرح مبادلہ ہے اس کو درست کرنا ہوگا. بصورت دیگر پاکستان کی جو زر مبادلہ ذخائر ہیں ان پر دباؤ آئے گا اور وہ کمی کا شکار ہوں گے. پاکستان دیکھیں جو شرح مبادلہ ہے یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. آپ مستقل اس کو ایک طرف پر مستحکم رکھیں گے تو آپ کی جو ایکسپورٹ ہیں جو ہماری گر رہی ہیں 25 ارب ڈالر سے لے کر اب ہم 19 ارب ڈالر پر آ گئے ہیں. ایکسپورٹ مسلسل گر رہی ہیں جبکہ ہماری جو امپورٹ ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس روپیہ ایک جگہ پر مستحکم ہے. اس کے لیے جو اکانومسٹ ہیں معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روپے اپنی جو کرنسی ہے اس کو بتدریج ڈی ویلیو کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان نے دیگر ممالک نے بھی کیا. بالکل جیسے دیکھیں بھارت ہے اور دیگر ملک ہیں ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تاکہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو سہارا دے سکیں. ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ روپے کی قدر کا تعین کرنا. راجہ کامران یہ بتائیں کہ جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے جس طرح بورڈ کا بھی آپ نے حوالہ دیا، آئی ایم ایف تو 116 تک کہہ رہا ہے پاکستان کی کرنسی کو، روپے کی قدر کو کہہ رہا ہے کہ 116 تک رکھیں آپ. لیکن یہ پھر ایک دم کل اچانک ایک دن کیوں ہوا؟ یہ پھر ایک آہستہ اور سلو پروسیس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ روپے کی قدر گرتی ہوئی جاتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک پہلے مداخلت کر جاتا ہے ان معاملات کے اندر، اعلانیہ طور پہ بھی غیر اعلانیہ طور پہ بھی کرنسی کو مستحکم رکھنے کے لیے. کل ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ 3% ایک دن میں گرنا یہ ایک بہت ہی الارمنگ چیز ہے. یہ ایک سلو اور گریجول پروسیس ہونا چاہیے اور اس کو مستقل بنیادوں پر روپے کی قدر کو ایڈجسٹ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ کمپیٹیٹیو رہے اور کوئی دھچکا نہ لگے. مگر جو آئی ایم ایف بات کہہ رہا ہے کہ حکومت نے ایڈمنسٹریٹو میجرز پہ روپے کی قدر روکی ہوئی کیونکہ پاکستان بڑے پیمانے پر سی پیک کے پروجیکٹس کے لیے جو مشینری ہے اس کو امپورٹ کر رہا ہے. بڑے پیمانے پر جو بجلی کے گھر لگانے کے لیے ہمارے پاس مشینری آ رہی ہے اور بیشتر مشینری جو ہے اس وقت آ چکی ہے اور سپٹمبر 2017 تک اکثر منصوبے جو ہیں سی پیک کے جو بجلی کے حوالے سے ہیں وہ تکمیل پا رہے ہیں. تو نیا مالی سال شروع ہوا ہے 3 تاریخ سے شروع ہوا تھا اور جب آپ ہمارے ساتھ رہیں راجہ کامران. اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. رانا محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کے رہنما. ان سے کچھ جانیں گے کہ یہ جو سازش کا لفظ ہم بار بار مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے منہ سے سن رہے ہیں سیاسی معاذ کے حوالے سے، جمہوریت کو ہٹانے کے حوالے سے، یہ کون سازشیں کر رہا ہے؟ رانا محمد ارشد صاحب السلام علیکم. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ کھل کے کیوں نہیں بتا رہے آپ لوگ؟ سازش کا لفظ تو بہت استعمال کیا جا رہا ہے تکرار کے ساتھ، لیکن کون سازش کر رہا ہے یہ بھی بتا دیں. جی بسم اللہ. میں فرحان بھائی آپ کا مشکور ہوں، آپ کے چینل کا مشکور ہوں. میں آپ کی خدمت میں انتہائی ادب سے یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل ہوتی رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ خان لیاقت علی خان پہلے پرائم منسٹر بنتے ہیں اور صحیح کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ مادر ملت فاطمہ جناح صاحب ابھی کون کر رہا ہے؟ رانا صاحب ابھی کون کر رہا ہے؟ جے آئی ٹی عدالت کے حکم پہ بنی ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں پریزیڈنٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں تو 4000 بی ممبروں کو ذریعے ان کو حرف کیا جاتا ہے. آپ پھر دیکھیں کہ کل آج 6 مئی ہے. رانا صاحب میں آپ